حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام عہد پہ بیٹھ کے مفہومی حدیث بیان کر رہا ہوں، صحابہ کی جرمٹ میں فرمایا تھا، فرمایا اب قیامت تک مجھے اس بات کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، لیکن اس بات کا مجھے خدشہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، لمبی امیدیں رکھو گے، خواہشات کے پجاری بن جاؤ گے۔ اور آج اس معاشرے میں ہم پہنچ گئے ہیں کہ جہاں یہ دونوں باتیں پوری ہیں۔ آپ بتوں کے سامنے تو اسے خدا کوئی نہیں مانتا، لیکن خواہشات کا پجاری ہر بندہ نظر آتا ہے۔ ریڑھی والے کے پاس بھی بیٹھو تو اس کے بھی بڑے لمبے لمبے خواب ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ راتوں رات میری بھی کوٹھیاں ہوں۔ آپ کسی مزدور کے پاس بھی، تگاری اٹھانے والے کے پاس بھی بیٹھو تو وہ بھی سارا حال اسی پہ سنائے گا، اس کی تمنا بھی یہی ہے کہ میں ایک لمبی زندگی گزاروں اور سارے جہان کی دولت میرے پاس آ جائے۔ سنیے میرے حضور نے فرمایا لمبی امیدیں یہ آخرت کی فکر دور ہو جاتی ہے اس سے، اور خواہشات کا پجاری بندہ بن جائے نا تو پھر حق و صداقت سے دور ہو جاتا ہے، حق نہیں بول سکتا۔ آج دیکھیں کہ جو حکمرانوں کی چرنوں میں بیٹھنے والے علماء ہیں، عزت رسول پہ بھی حملے ہوئے تو وہ نہیں بولے، حق بولے انہوں نے، ختم نبوت کے ڈاکے مارے گئے وہ نہیں بولے، بڑے بڑے قرآن پہ حملے ہوئے نہیں بولے، کبھی بھی حق نہیں بولیں گے، کیوں؟ ان کے سامنے خواہشات ہیں، اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو ہماری دنیا کی بڑی آسائشیں ختم ہو جائیں گی۔ حضور نے اس وقت مدینے میں بیٹھ کے فرمایا تھا اگر لمبی امیدیں رکھو گے، خواہشات بڑی رکھو گے، آخرت کی فکر سے بھی دور ہو جاؤ گے اور رب کی ذات سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ ذہنوں سے نکال دیں کہ شاید اس زندگی میں عزت نہیں ملے گی۔ نہ، میں نے پہلے مثال دی ہے، حضور نے ساری زندگی نہ فقر میں گزاری ہے، مسکینی میں گزاری ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ کئی دن حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور پھر میرے رسول کے مریدوں کا حال بھی یہی تھا۔